بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین و ناظرین کرام، آج جو بات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بیمار کی عیادت کرنا۔ بیمار کی عیادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بیمار کوئی اگر ہے آپ کے محلے میں، ٹولہ میں، رشتہ دار میں، تو آپ ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے خبر خیریت کو پوچھیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں، کیونکہ بیمار آدمی جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی کیئر کرے، اس کی کوئی خبر گیری لے، کوئی اس سے اس کے حال سماچار کو پوچھے، کیونکہ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور ہونے کے وجہ سے، بی پی لو ہونے کی وجہ سے دل گھبراتا ہے، پریشانی ہوتی ہے اور سوچتا ہے کہ کوئی ہماری خبر گیری پوچھے، ہم سے ہمارے حال چال کو دریافت کرے، اور اکیلا پن بھی محسوس کرتا ہے۔ اور آج کل ہمارے سماج میں لوگ غیروں کی تو بات چھوڑیے، اپنوں کے بیمار کے حالت میں بھی بیمار پرشی عیادت زیارت نہیں کرتے ہیں، اور یہ سنت ہے شریعت میں، بلکہ بعض جگہ میں بتاؤں گا آگے چل کر کے کہ سنت ہی نہیں بلکہ بعض لوگ اس کو واجب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سنت ہمارے سماج سے مفقود ہوتا جا رہا ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے، اس سنت پر کوئی نہیں دھیان دیتے، جبکہ ہمارے اسلام میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے بیمار ہونے کی خبر سنتے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، فوراً اس کے بیمار پرشی کے لیے، عیادت کے لیے، زیارت کے لیے، حال خبر پوچھنے کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ یہی نہیں، صحابہ کرام کے درمیان رغبت دلانے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے پوچھتے کہ آج تم میں سے کون مریض کی زیارت کیا، عیادت کیا، آج تم میں سے کون روزہ رکھا، ترغیب دلانے کے لیے، اہمیت جتانے کے لیے۔ ویسے بھی اسلامی شریعت میں بیمار کی زیارت کرنا، عیادت کرنا، حال چال پوچھنا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے بیمار کی زیارت کرنا۔ مثلا جیسے اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دینا آپ پر واجب ہے۔ جنازہ کوئی میت ہو جائے آپ کے کسی گاؤں کا، کسی رشتہ دار کا، اس میں جنازہ میں جانا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اگر دعوت دیتا ہے تو دعوت قبول کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی چھینک کر کے الحمدللہ کہتا ہے تو یرحمکم اللہ کہنا ضروری ہے۔ یہ شریعت میں ہے۔ اسی طرح ہے کہ اعادت المریض، اور اسی پر حدیث جو ہے کہ مسلمانوں کا مسلمان 5 حق ہے، اس میں ہے رد السلام۔ اسی پر امام ابن حجر نے فتح الباری میں کہا ہے کہ یہ واجب الادا ہے، یعنی واجب الادا ہے، ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پر، اگر ہم ادا نہیں کرتے ہیں تو ہم کما حق حق کی پورا نہیں کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں۔ اب آگے بڑھیے۔ مریض کی زیارت آج دنیا میں آپ نہیں کریں گے، آپ کے بغل میں ہے، 5 منٹ 10 منٹ لگے گا۔ آگے سنیے، قیامت کے دن ہم لوگ اللہ کے پاس جمع ہوں گے، اللہ ہم سے پوچھے گا، اے ابن آدم، ہم مریض تھے، وہ مریض تو فلم تعودنی، میں بیمار تھا، تم نے ہماری زیارت نہیں کی، تم نے ہماری عیادت نہیں کی۔ تو ابن آدم کا مطلب ہے ہم لوگ۔ اللہ سے کہیں گے، اے اللہ تعالی، تو رب العالمین ہے، تو سب کو بنایا ہے، تو سب کو شفا کرتا ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے کہ ہم تیری زیارت کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مرض عبدی فلان، میرا فلاں بندہ بیمار تھا،
لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر اس کی زیارت کرتے تو اس کے پاس تم مجھ کو پاتے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ آپ کے پاس شکایت کرے گا آپ سے، دنیا میں کر لیے رہیں گے تو آپ بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر نہیں کریں گے اس سوال کا جواب کیا دے پائیں گے؟ لوجدتنی عندہ کا مطلب ہے کہ آج اگر تم دنیا میں اس کی زیارت کر لیے رہتے تو آج میرے یہاں تمہارے لیے ہر چیز کا دروازہ، رحمت کا، شفقت کا، مغفرت کا، جنت کا سب دروازہ کھلا رہتا۔ اللہ اکبر! آگے بڑھیں، تخیل کریں۔ ہم لوگ آج کل کوئی نیا کام کرتے ہیں یا کوئی خوشی ہوتی ہے تو کہتے ہیں چند مولوی صاحب کو بلا کر کے اللہ رسول کی باتیں کرو، کھانا ونا کھلا دیں گے، ہمارے حق میں دعا کریں گے، اللہ ہماری بخشائش کرے گا۔ ایسا ہم لوگ سوچتے ہیں اور سوچ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بخشائش بھی ہو جائے گی، 2-4 گھنٹہ کی باتیں ہوتی ہے، کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ سب سے بڑے بزرگ 1 نہیں 2 نہیں 1000 نہیں 2000 نہیں 70,000 معتبر انسان یعنی فرشتے آپ کے لیے دعا کریں اگر آپ ایک بیماری کی زیارت کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس زیارت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے متعین کرتا ہے۔ یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ زیارت کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ کتنے دیر دعا کرتے ہیں؟ 1 دن 12 گھنٹہ، صبح میں گئے تو شام تک، اور شام میں گئے تو صبح تک آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، آپ کے بخشائش کے لیے دعا کریں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آگے بڑھیں، فضیلت میں بیمار کی زیارت کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ بیمار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ مخرفۃ الجنہ، جنت کے مخریف جس میں پھل گرتا ہے، پھل زمین گر جاتا ہے، یعنی آپ جنت میں چل رہے ہیں۔ یہ مثال ہے فضیلت کا کہ آپ اگر کسی کی زیارت کرنے جا رہے ہیں بیمار کی تو گویا کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں۔ آگے بڑھیں، آج کل کیا ہوتا ہے، تھانہ میں کوئی پکڑا گیا، گاڑی کا کاغذ پتر نہیں ہے یا بینک میں کھاتا کھولانا ہوتا ہے تو ضمانت کھاتا ہے کہ آپ کی ضمانت کون لے گا، اور یا آپ کسی سامان خریدنا ہو اور کریڈٹ بنا لیتے ہیں بینک سے تو آپ 10 روپیہ دیتے ہیں، 12 روپیہ اس میں بینک بھی دے دیتا ہے اور آپ کو سامان مل جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں ضمانت۔ تو اللہ تعالی ہی ضامن ہے ان لوگوں کا، ضمانت دینے والا ہے جو بیمار کی زیارت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا کان ضامنا علی اللہ، جو مریض کی زیارت کرے گا، عیادت کرے گا، حال سماچار پوچھے گا، اللہ اس کا ضامن ہوگا۔ اللہ کے ضامن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی پروجیکٹ لگاتے ہیں، کہیں کمی بیشی ہو گئی، کسی دن کوئی نیکی کا کام کرنے چھوٹ گیا، اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ قیامت کے دن آپ جنت میں جانے کے لیے ہیں لیکن کچھ کمی بیشی ہے، اللہ تعالیٰ ضامن ہوگا، آپ کو اس کا پورا کر دے گا۔ یہ ہے فضیلت۔ آگے دیکھیے، آدمی بھر دن کے 24 گھنٹہ کے کام کاج سے پریشان رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، غصہ میں رہتا ہے۔ آپ کسی مریض کو جا کر کے عیادت کر لیجئے، زیارت کر لیجئے، ان سے باتیں کر لیجئے، دیکھیے آپ کے اندر سے محبت جاگے گا، روشنی جاگے گی محبت کی، دل میں رحمت پیدا ہو جائے گا، محبت کی بھرمار ہو جائے گی دل میں، اور اپنے آپ کو آپ ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگیں گے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کل ہمارے سماج میں یہ سب بالکل ختم ہو گیا ہے۔ کوئی کسی کی زیارت کرنے نہیں جاتے، کوئی کسی کی بیمار پرسی نہیں کرتے، ایک دوسرے کی حال سمجھ، اپنوں کی لوگ بیمار پرسی نہیں کرتے ہیں، اپنوں کی خبر گیری نہیں کرتے ہیں، اور اپنے سے مراد ہے اپنے ماں باپ کی، اس کی بیمار پرسی نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ والدین، یہ آپ کے ماں باپ، اللہ نے ان کے اوپر احسان کرنے کے لیے کہا ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ان کو خدمت ہونی چاہیے، جتنی اس کی کیئر کرنی چاہیے، اس سے زیادہ کریں۔ اور حقیقت میں اگر ماں باپ کی کیا اہمیت ہے وہ ان سے پوچھیں جن کے پاس ماں باپ نہیں ہے کہ کیا اہمیت ہے۔ جنت آپ کے دروازے پہ ہے، خدمت کر کے آپ جنت لے سکتے ہیں۔
اپنے ماں باپ کی، اگر آپ کے ماں باپ ہیں بیمار ہیں بستر میں پڑے ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ احسان کے ساتھ ساتھ ان کو صاف ستھرا رکھیں، بدبو کو بسترا کو دھوپ میں رکھ دیں، ان کے پاس 24 گھنٹہ میں کم سے کم 10 منٹ ضرور بیٹھیں، گاؤں میں جو کچھ ہو رہا ہے، علاقہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس خبر پر تبصرہ کریں، بات چیت کریں اور ان کو سنائیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے علاقہ میں۔ کہیں باہر سے آتے ہیں جھولا میں لے کر کے کچھ بھی ہو، آلو ہو، پیاز ہو، ستو ہو، چاول ہو، گیہوں ہو، کوئی بھی ہو، ان کو بغیر دکھائے گھر میں نہ جائیں، ان کو دکھا دے تب گھر میں جائیں۔ اگر ان کو بغیر دکھائے گھر میں جائیں گے تو کیا سمجھے گا کیا لایا کیا نہیں لایا، اپنے کھایا اپنے بال بچہ کو دیا، ہم کو نہیں دیا۔ اور جب بھی ان کے ساتھ بات کریں تو میٹھی بول بولیں، جب بھی وہ آپ ان سے بات چیت کریں تو دھتکاریں نہیں۔ یہ ماں باپ آپ کے بیمار ہیں، آپ کے پاس جنت ہے۔ میرے محترم ساتھیو، یہاں پر کچھ باتیں ہیں جو اور کہنا چاہتا ہوں کہ بیمار کی زیارت کے لیے، عیادت کرنے کے لیے اگر ان کے پاس جائیں تو ان کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلے ادب یہ ہے کہ وقت کا اختیار، مناسب وقت میں جائیں۔ جس وقت آپ کو چھٹی مل جائے اس وقت مناسب وقت میں جائے، کہ مریض کو اس وقت آرام کا تو وقت نہیں ہے، مریض اس وقت کسی سے ملنا چاہتا ہے کہ مناسب وقت کا اختیار کریں۔ اور اگر آپ جائیں تو ان کے پاس سلام کر کے، ان کے ساتھ بات چیت کر کے، ان کے لیے بیماری کے صحت یابی کے لیے دعا کریں، اور بات چیت ہی کے درمیان ان کو رغبت دلائیں کہ اپنے پرانے گناہوں سے آپ توبہ کر لیں، آپ کے اوپر کسی کا لینا دینا ہے، آپ کو کسی کو دینا ہے تو یہ کلیئر کر لیں، بال بچے کے حصہ کو ابھی زندگی میں ہی وصیت کر دیں، بانٹ چیت دیں۔ اور آپ جو بیمار پڑے ہیں تو دنیا میں آپ سے زیادہ لوگ بھی بیمار ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ہی بیمار ہیں، اس لیے اللہ پر اچھی امید رکھیں، اللہ پر حسن ظن رکھیں کہ آپ کو جو بیماری دیا اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے بدلے میں آپ کے گناہ کو بخش دے گا، آپ کو اچھا حال کر دے گا۔ وہی بیمار کرتا ہے وہی شفا دیتا ہے۔ اور مومن کے لیے تو خوبی ہے کہ بیمار میں اگر کوئی مصیبت آئے اور صبر کیا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ آپ کو دے گا۔ اور جب زیارت کرنے لیے جائیں تو زیادہ وقت نہ لیں، کم وقت میں بات چیت کر کے نکلے، اور سب دن زیارت نہ کریں۔ اور آج کل تو زمانے میں ہو گیا ہے کہ لوگ ہدیہ بھی لے جاتے ہیں، گفٹ بھی لے جاتے ہیں، محبت بڑھتی ہے اس میں۔ اور خاص کر کرونا اور نیٹ کے زمانے میں آج کل لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا بالکل بند ہو گیا ہے، اور یہ سنت ہمارے جو اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی فضیلت ہے، یہ ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں آئے مل جل کر کے اس سنت کو پھر سے زندہ کریں، اور جو بھی ہمارے اگل بغل میں اپنے ہو یا غیر ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر بیمار ہے تو اس کی زیارت کریں۔ اللہ اس سے کیا ہوگا، محبت بڑھے گی، سماج میں معاشرہ میں محبت کا بول بالا ہوگا، اور اسی طرح ہم ثواب کے بھی حقدار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کم سننے سے اس پر زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔